بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ کیا تم نے خدا کا فرمان کہ جس میں جہنم کے درد تھے اہل جہنم کے برخلاف دلیل اور حجت پیش کریں گے، اور کیا تمہارے پاس انبیاء نہیں آئے تھے؟ خداوند متعال کا ارشاد ہے، الم یاتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ سورہ ملک آیت 8-9۔ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے آیا تو تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے کبھی کچھ نازل نہیں کیا ہے، تم لوگ خود بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو۔ بحار الانوار جلد 11 صفحہ 39 حدیث 37۔ رسالت انبیاء کس طرح ثابت ہوتی ہے؟ ہشام بن حکم کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک زندیقی نے جب یہ پوچھا کہ پیغمبروں اور رسولوں کو کس راستے سے ثابت کریں گے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ کوئی خالق اور بنانے والا ہے، کہ وہ تمام مخلوق سے برتر ہے اور حکیم و بلند ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی مخلوق اسے دیکھے یا مس کرے اور کسی واسطے کے بغیر ایک دوسرے سے ملاقات یا گفتگو کرے۔ اسے ثابت ہوتا ہے کہ اس کی مخلوق میں سے اس کے کچھ ایسے سفیر ہوں جو اس کی خواہش اور طلب کو اس کی مخلوق اور بندوں کے سامنے بیان کریں اور انہیں ان کے فوائد و مسالے اور تباہی و بربادی کے اسباب کی طرف رہنمائی کریں۔ بس یہ ثابت ہو گیا کہ خداوند کریم و دانا کی طرف سے اس کی مخلوق میں نمائندوں کو معین کرنا اور امر و نہی کرنے والوں کا وجود ضروری ہے۔ یہ وہی انبیاء اور اس کی مخلوق میں سے برگزیدہ افراد ہیں۔ یہ ایسے حکیم ہیں کہ جو حکمت سے تربیت ہوئے اور حکمت کے ساتھ مبعوث ہوئے، در حالانکہ وہ خلقت اور جسم میں لوگوں کے ساتھ شریک ہیں لیکن اصول و اخلاق میں ان کے شریک نہیں ہیں۔ خداوند حکیم و دانا کی جانب سے حکمت کے ساتھ تائید شدہ ہیں۔ پھر ہر زمانے میں پیغمبروں کا آنا ان براہین اور دلائل سے ثابت ہوتا ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، تاکہ زمین اس حجت سے خالی نہ ہو کہ علمی ہو اور اس کی گفتار کے سچ اور اس کی عدالت کے ثابت ہونے پر دلالت کرے۔ اصول کافی جلد 1 صفحہ 236 حدیث 1۔ رسول اور نبی کے درمیان کیا فرق ہے؟ زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے رسول کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، رسول وہ ہوتا ہے جو فرشتے کو اس وقت دیکھے جب وہ اپنے پروردگار کی طرف اس کے لیے وحی لے کر نازل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یوں گفتگو کرے جیسے تم اپنے دوست کے ساتھ بات چیت کرتے ہو۔ نبی وہ ہوتا ہے جو فرشتے کو نہیں دیکھتا، صرف اس پر وحی نازل ہوتی ہے اور وہ اسے عالم خواب میں دیکھتا ہے۔ میں نے عرض کیا، اسے کہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ خواب میں دیکھ رہا ہے وہ حق ہے؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، خداوند اس کے لیے یوں مطلب بیان کرتا ہے کہ اسے معلوم ہو جائے وہ حق ہے۔ محدث وہ ہوتا ہے جو صرف آواز کو سنتا ہے اور دیکھتا کچھ نہیں ہے۔ بصائر الدرجات صفحہ 108، بحار الانوار جلد 26 صفحہ 75 حدیث 29۔ خداوند نے اپنے پیغمبروں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ عطا کیا ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، خداوند نے کس لیے اپنے پیغمبروں اور آپ کو معجزہ عطا کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا، اس لیے کہ اس کو لانے والے کی راست گوئی اور صحیح ہونے پر دلیل ہو۔ وہ ایسی نشانی ہے جو خداوند اپنے انبیاء اور حجتوں کے علاوہ کسی کو عطا نہیں کرتا ہے، تاکہ اس کے وسیلے سے سچے کی سچائی اور جھوٹے کا جھوٹ ثابت ہو جائے۔ بحار الانوار جلد 11
صفحہ 71 حدیث 2، پیغمبروں کو اپنی پیغمبری کا کس طرح سے علم ہوتا ہے۔ مفضل بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، پیغمبروں کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پیغمبر ہیں؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، ان کے سامنے سے پردہ ہٹ جاتا ہے۔ بہار الانوار جلد 2 صفحہ 201 حدیث 69۔ کیا پیغمبر افضل ہے یا فرشتہ وحی؟ زندیق نے کہا کہ کیا پیغمبر افضل و برتر ہے یا کہ وہ فرشتہ جو وحی لے کر اس کے پاس نازل ہوتا ہے؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ مقام پیغمبر افضل و برتر ہے۔ کون سے پیغمبر اولو العزم ہیں اور وہ کس طرح اس مقام پر فائز ہوئے؟ سما کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند متعال کے اس فرمان فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل سورہ احقاف آیت نمبر 35، پس آپ اسی طرح سے صبر کریں جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے کا معنی پوچھا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، حضرات نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان پر اور تمام انبیاء پر خدا کا درود و سلام ہو، یہ اولو العزم پیغمبر ہیں۔ میں نے عرض کیا وہ کس طرح اولو العزم بنے ہیں؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، جب حضرت نوح علیہ السلام کو کتاب و شریعت دے کر بھیجا گیا تو ان کے بعد جو بھی پیغمبر آیا اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کتاب اور شریعت کے مطابق عمل کیا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفوں کے ساتھ بھیجا گیا اور کتاب نوح کو ایک طرف کر دیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی آیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتاب اور شریعت کے مطابق عمل کرتا رہا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دے کر بھیجا گیا اور اجر وجوبی کی بنا پر صحف ابراہیم کو ایک طرف کر دیا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر بھی آیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور شریعت کے مطابق عمل کرتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دے کر بھیجا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر بھی آیا وہ ان کی کتاب اور شریعت کے مطابق عمل کرتا رہا، یہاں تک کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، وہ اپنی کتاب اور شریعت لے کر آئے، اس بنا پر ان کا حلال کیا ہوا روز قیامت تک حلال اور ان کا حرام کیا ہوا روز قیامت تک حرام ہے۔ یہ ہیں پیغمبروں میں سے اولو العزم۔ بہار الانوار جلد 10 صفحہ 56 حدیث 55۔ حضرت آدم علیہ السلام میں پھونکی جانے والی روح کیسی تھی اور کس طرح سے پھونکی گئی؟ نمبر 1، اہول کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس روح کے بارے میں سوال کیا جو حضرت آدم علیہ السلام میں پھونکی گئی کہ خداوند کا فرمان ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي سورہ حجر آیت نمبر 29، پھر جب اسے مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک لوں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ روح مخلوق اور خلق شدہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں روح ہے، وہ بھی وہی خلق شدہ روح ہے۔ اصول کافی جلد 1 صفحہ 181 حدیث 1۔ نمبر 2، محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند کے فرمان نفخت فیہ من روحی کے بارے میں سوال کیا کہ وہ پھونکنا کس طرح سے تھا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، روح متحرک ہوا کی مانند ہے، اس کو اس لیے روح کہتے ہیں کیونکہ اس کا نام ریح سے مشتق ہے، اور چونکہ ارواح ہوا کی ہم جنس ہیں، روح کو ریح سے نکالا ہے، اسے اپنی طرف اس لیے نسبت دی ہے کیونکہ اسے تمام ارواح سے منتخب کیا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان،
السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔